پروگرام ہمارا ہیلتھ شو. آج بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں ہمارے شو میں. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں فیملی فزیشین ہیں سری میں. تو ہیلتھ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوں گی ان جنرل, لیکن خاص طور پر ڈاکٹر صاحبہ بات کریں گی آج پریگنینسی پلاننگ اینڈ کیئر کے بارے میں. تو ہو سکتا ہے آپ کو جنرلی جاننا ہو, فیوچر کی کوئی پلاننگ ہو, یا آپ کسی کو جانتے ہو جن کے لیے یہ شو سننا بڑا ضروری ہے. ان کو بتائیے کہ سنیں, بڑی کام کی باتیں ہونے والی ہیں. آئیے پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارا ہیلتھ شو میں ریڈ ایف ایم وینکوور تشریف لائیں. تھینک یو فار انوائٹنگ می. جناب, اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے تو کیونکہ آپ فیملی فزیشین ہیں تو جنرلی بھی باتیں ہوں گی. خاص طور پہ آپ نے پریگنینسی پلاننگ اینڈ کیئر کے حوالے سے کہا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے, ہے نا. تو لیکن اس پہ ہم آئیں گے. پہلے تھوڑا سا اگر اپنے بارے میں آپ بتائیں, کچھ آپ کا انٹروڈکشن جو ہے ہمارے لیے, ہمارے سننے دیکھنے والوں کے لیے. میرا سب سے بڑا انٹروڈکشن تو یہی ہے کہ میں فیملی فزیشین ہوں, وچ مینس کہ میں فیملی فزیشن, ہم فیملی بیسڈ کیئر ہوتی ہے, آپ کی لانجیٹیوڈنل ریلیشن شپ والی کیئر ہوتی ہے. صحیح. اس میں آپ ساری ایج گروپس کے ڈفرینٹ میڈیکل اسپیکٹ جو ہیں, جو بھی آپ فیس کرتے ہیں, آپ کا فیملی فزیشین آپ کے ساتھ وہ پورا سفر طے کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ میرے پروفیشنل رول میں تو میرا سب سے بڑا جو ہے انٹروڈکشن وہی ہے. میں اوریجنلی پاکستان سے ہوں, وہیں سے میڈیکل ٹریننگ کی. میری جو پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ ہے وہ UBC سے ہے, ڈفرینٹ رورل سائٹ سے بھی, اور ڈفرینٹ ہاسپٹلس جو وینکوور کے ہیں وہاں پہ. اور پھر میں سری میں پریکٹس کر رہی ہوں 2006 سے لے کے اب تک کنٹینیوسلی. سو ریسرچ میں بھی میرا اسپیشل انٹرسٹ جو ہے وہ ویمنس ہیلتھ ہے. ارے واہ. اور سو میری ریگولر پریکٹس کے علاوہ میری ایک پیرل پریکٹس ویمنس ہیلتھ کی ہے, جو میں اپنے پیشنٹس کے لیے بھی کرتی ہوں, اور بائی ریفرل باقی فیملی فزیشنس کے بھی پیشنٹس دیکھتی ہوں. اسی لیے مجھے موقع ملا بہت سی کولیبوریشنس اور ریسرچ میں BC ویمنس ہاسپٹل کے ساتھ, اور ڈفرینٹ جو ویمنس کینسر, اسپیسیفکلی سرویکل کینسر کی اسکریننگ کے ڈفرینٹ ریسرچ پروجیکٹس میں مجھے ملا موقع. تیسرا میرا رول ہیلتھ لیڈرشپ کا ہے. ارے واہ. اور سری کی جو فیملی فزیشن کی کمیونٹی ہے اس میں آئی ہیو بین ویری ایکٹیو. جو یہاں کا لوکل سری نارتھ ڈیلٹا کا ڈویژن آف فیملی پریکٹس ہے, میں نے اس کے بورڈ پہ تقریباً 6 سال سرو کیا, 3 سال ایز اے کو چیئر سرو کیا. ابھی بھی بہت ساری کمیٹیز اس سے پہ میں جو ہے ملحق ہوں اور کام کر رہی ہوں. اب تھوڑا سا پروونشل لیول پہ بھی کر رہی ہوں, مگر جو ہے میرا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ میڈیکل پریکٹس اور اس میں امپروومنٹ کا ہے. ارے واہ. ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ کہ بہت شکریہ کے ساتھ جیسے کہ آپ تشریف لائیں, اور اب تک ہم ہمارا ہیلتھ شو میں جن ڈاکٹر صاحبان کو انٹرویو کرتے رہیں, تو اس میں آگے بڑھیں گے. تو یہ بھی میں بتاؤں کہ ریڈ ایف ایم یہ ہمارا ہیلتھ شو جو ہے وہ برٹش کولمبیا ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشینز BCAPP BCAP اور ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشینز ان کینیڈا ایپک APPIC کے کولیبریشن, ان کے تعاون سے کرتا ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر حارث لاری صاحب کا, بہت شکریہ, اور تمام ڈاکٹر صاحبان کا جو آ چکے, جو آتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جب یہ ہمارے شو کی بات ہوئی کہ آپ آئیں گی, تو آپ نے کہا کہ پریگنینسی پلاننگ اینڈ کیئر پہ بات ہونی چاہیے, اور ویمنز ہیلتھ پہ بات ہونی چاہیے, بہت ہونی چاہیے, لیکن اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے, ہے نا. تو چلیں شروعات کرتے ہیں, بسم اللہ, اور کچھ بتائیے کہ کہاں سے اس ڈسکشن کو شروع کیا جائے. میرے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بات بہت ضروری ہے, بیکاز ہماری زندگی میں ریپروڈکٹیو ایج پیریڈ ضرور آتا ہے. صحیح. اور کمپیئر ٹو باقی کنڈیشنس کے یہ ڈیزیز نہیں ہے, یہ بیماری نہیں ہے, اٹس اے نیچرل پروگریشن جو لوگوں کی لائف میں آتا ہے. صحیح. تو اس کو میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے, اس کو نیویگیٹ کیسے کرنا ہے, اس کے بارے میں سوچنا کیسے ہے کہ آپ کے جو یہ لائف کا امپورٹنٹ چیپٹر ہے اس کو آپ ہیلدیلی ہیلتھ کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے کس طرح سے آگے چلا سکیں, اور وہ آپ کی لانگ ٹرم ہیلتھ پہ کوئی
جو ہے مثبت اثر کرے صحیح. اور جو ہے آپ کوئی ہنڈرنس نہیں آئے اس میں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایز اے ڈاکٹر، اور آپ ظاہر ہے پاکستان میں بھی، یہاں پر بھی آپ نے جو پریکٹس کی، اب بھی آپ جو دیکھتی ہیں، تو زندگی میں اتنی بڑی ایک تبدیلی، ایک اتنی بڑی خوشخبری، اگر کوئی پریگننٹ ہوتا ہے، ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، تو اس کی پلاننگ اور کیئر کے حوالے سے آپ نے کہا آج بات کریں گی. شروع کہاں سے کریں گی یہ پلاننگ جو ہے اس کی، جو بھی اپنی لائف میں یہ پلان کر رہا ہے تو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ ویل جنرلی عام طور پہ یہ پلاننگ 2 لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے. صحیح صحیح. رائٹ. اور چونکہ یہ آپ کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے، یہ ٹیمپرری نہیں ہے، بہت بڑا ڈیسیجن ہے کہ اب آپ ڈیسیجن جب لے لیتے ہیں اپنی فیملی آگے بڑھانے کا، تو آپ کو بہت ساری چیزیں اور بھی سوچنی پڑتی ہیں کہ یہ کتنا پریکٹیکل ہے، کیسے کر سکیں گے کہ نہیں، افورڈ کر سکیں گے کہ نہیں، ابھی کرنا چاہیے یا بعد میں کرنا چاہیے، آپ کی ہیلتھ کیسی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے عام طور پہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں. صحیح. Okay. اب تو شاید ہوپ فلی رواج کم ہو گیا ہے، لیکن آئی ریممبر کہ میری امی کے زمانے میں بچیوں کی شادیاں بہت جلدی ہو جاتی تھیں. صحیح. رائٹ. وہ ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی ہوتی تھیں، اور ساتھ ہی میں امید شروع ہو جاتی تھی کہ اب چونکہ شادی ہو گئی ہے تو فیملی کو بڑھانا ہے. اور کئی دفعہ اور بہت دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس وقت جو بچی کی باڈی ہوتی ہے اتنی میچیور نہیں ہوتی. صحیح بالکل. اور اس کے پھر اس کو لانگ ٹرم ہیلتھ کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. سو ٹائمنگ از ریئلی امپورٹنٹ کہ جو ہے دونوں پارٹنرس کو اتنے میچیور ہوں اور ہیلدی ہوں. جب آپ پلان کرنے کا سوچتے ہیں تو اس وقت بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی موجودہ ہیلتھ کیسی ہے. صحیح. کیونکہ پریگننسی اگین جب ہوگی کسی بھی پوائنٹ پہ تو آپ کی باڈی میں بہت سارے چینجز آئیں گے. صحیح. تو ان چینجز کے لیے آپ کی باڈی ریڈی ہے کہ نہیں، آپ کی کرنٹ ہیلتھ کیسی ہے، آپ میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے، آپ کی امیونائزیشن کمپلیٹ ہے کہ نہیں ہے، آپ ایکسرسائز کتنی کرتے ہیں، آپ کی ویٹ کیا ہے، آپ کو بلڈ پریشر کی ایشو تو نہیں ہے، آپ کی فیملی ہسٹری کیا ہے جو پریگننسی کے بیچ میں سامنے آ سکتی ہے، اور آپ بزی کتنے ہیں، آپ کی نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں، آپ کی زندگی میں سپورٹس ہیں کہ نہیں. بیکاز اگر آپ نے اتنا چیلنجنگ سفر شروع کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ راسات لے کے چلنا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو سفر میں مصیبت ہوگی. اچھا، اپکار سنگھ جی اور ڈاکٹر نوین طالب صاحبہ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پہ، تو جو لوگ اور ہیں ان کا بھی ذکر کرتے کرتے آگے بڑھیں گے، کچھ سوالات وہ بھی پوچھیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ چھوٹی عمر میں پہلے شادیوں کا رواج تھا، تو پھر جو آپ بتا رہی تھی کہ اگر تو چھوٹی عمر میں ہو، یا جو دوسرا اس کا اینڈ ہے کہ اگر عمر زیادہ ہے اور جو اس میں پریگننسی کے حوالے سے کیا کچھ پلان کرنا چاہیے، کیئر کرنا چاہیے، وہ پلیز بتائیے گا. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریگننسی کو ڈیلے بھی کر دیتے ہیں. صحیح. جب بہت ساری باتیں جو میں نے کہیں ان کی کنسیڈریشن ہوتی ہیں، اس میں آپ کی پڑھائی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا کیریئر بھی ہو سکتا ہے آپ کو مناسب پارٹنر دیر سے ملا ہو، اور چونکہ بایولوجیکلی ہماری جو ریپروڈکٹیو ایج ہے جس میں ہم بچے کر سکتے ہیں وہ عورتوں کی لمیٹڈ ہوتی ہے. صحیح. ان کی منارکی سے جب ان کے پیریڈ شروع ہوتے ہیں اور مینوپاز تک، اور اس میں پرائم ٹائم جو ہے 20 سے لے کے 35 تک زیادہ فرٹیلیٹی ہوتی ہے. اس سے پہلے اور اس سے بعد میں تھوڑی سی ہارمونس اتنے ریگولیٹڈ نہیں ہوتے جنرلی. تو اگر فرٹیلیٹی ڈیلے ہو رہی ہو فار اینی ریزن، تو اب ہمارے پاس ایگ ہارویسٹنگ کی ٹیکنالوجی بھی ہے. صحیح. کہ کچھ کپلز جو ہیں وہ چوز کرتے ہیں، یا کچھ خواتین بھی کہ وہ اپنی زندگی میں کسی وقت وہ ڈیفینیٹلی پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں، اپنی فیملی آگے بڑھانا چاہتی ہیں، لیکن ان کی لائف سچویشن ان کو اجازت نہیں دیتی، تو وہ فرٹیلیٹی کلینکس میں جا سکتی ہیں. ان کے جو ایگز ہیں وہ فریز کروا سکتی ہیں
تاکہ جب ان کے پاس وقت مناسب ہو تو وہ اس کو فرٹیلائز کر سکیں اور اپنی خواہش جو ہے فیملی بڑھانے کی، اولاد حاصل کرنے کی، وہ پوری کر سکتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے یہ جو آپ نے ذکر کیا اس میں ہیلتھ وائز جو آپ نے بڑی اچھی ایک لسٹ جو بتائی کہ جی کیا کیا کچھ آگے سوچنا چاہیے اگر تو کوئی یہ پلان کر رہا ہے پریگننسی نا، لیکن ایکسیڈنٹل ہے پریگننسی یا پتہ چلا جی پلاننگ تو تھی لیکن ابھی تیار نہیں تھے، صحیح. تو اس صورت میں اب تو موقع نہیں ملا وہ پہلے والی ساری تیاری کا، تو اب آگے کیا کرنا ہے، کیا کیا اسٹیپس ہیں؟ سو اس میں بھی چونکہ یہ آپ کی باڈی میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور ایکسیڈنٹل پریگننسی میں پھر ماں کے پاس، کپل کے پاس چوائس ہوتی ہے، آر دے ریڈی اور ناٹ. صحیح. رائٹ. اور جیسے آپ نے کہا کہ اکثر لوگوں کے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے اور لوگ امید کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر بہت سارے ینگ کپلس میں ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اچھا ابھی پلان نہیں کیا تھا لیکن سال بعد کا پلان تھا، ابھی ہو گیا، وی ول گو اہیڈ. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں اس وقت پریگننٹ ہونا، چاہے وہ ایموشنل وجہ سے ہے، چاہے وہ ہیلتھ کی وجہ سے ہے، صحیح. چاہے وہ مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے ہے، چاہے ان کے لائف سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہے، وہ ہارمفل، نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. صحیح. اور کینیڈا میں ابارشن لیگل ہے، اور ماں کی ہیلتھ سب سے پہلے ہوتی ہے. سو وہ اس بارے میں اپنے فیملی ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں. صحیح. جن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے ان کو فوراً سے آگے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے بات کر لیں. مطلب دونوں صورتوں میں فیملی فزیشین سے بات کر آئیڈیلی فیملی فزیشین سے بات تب کرنی چاہیے جب آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں، اوکے، پریگننسی سے پہلے، تاکہ اگر آپ کی وہ بلڈ ٹیسٹ ہو جائیں، دیکھ لیں کہ آپ کی امیون اسٹیٹس کیسا ہے. بچپن میں بہت سارے لوگوں کی ویکسینیشنز مس ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ انفیکشن آپ کو پریگننسی کے بیچ میں ہو جائے ایکسپوجر کی وجہ سے، تو آپ کی صحت پہ اور بیبی کی صحت پہ برا اثر پڑ سکتا ہے. بیبی میں اب نارمیلٹیز ہو سکتی ہیں. تو اگر وہ پہلے پتہ چل جائے تو آپ کا فیملی فزیشین آپ کو وہ ویکسینیشنز پہلے دے سکتا ہے، تاکہ ڈیورنگ پریگننسی آپ کا ایکسپوجر نہیں ہو، آپ سیف ہوں، اور پریگننسی آرام سے وہ جو ہے آگے چل سکے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی بیماریاں بھی ہیں جو انفیکشن نہ ہو بٹ اس کی اسکریننگ اگر پہلے کرا لی جائے تو کچھ مشکلات سے بچ سکتے ہیں بعد میں؟ بالکل. سو جب آپ اپنے فیملی فزیشین کے پاس جاتے ہیں پریگننسی پلاننگ کے بارے میں بات کرنے کے لیے، تو وہ آپ کے وہ ویٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پری پریگننسی ویٹ کتنا ہے، رائٹ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پریگننسی بھی ویٹ بڑھے گا. صحیح. رائٹ. تو ڈپینڈنگ آن آپ کی ہیلتھ، کئی دفعہ وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ وزن لوز کریں، کئی دفعہ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی ڈائٹ چینج کریں اور وزن بڑھائیں، بیکاز آپ کا جو باڈی میس انڈیکس ہے، آپ کی ہائٹ اور ویٹ کی ریشو ہے، وہ اتنی ہیلدی نہیں ہے پریگننسی کے لیے. اسی طرح سے ٹیسٹ وغیرہ سے آپ کی اگر فیملی ہسٹری ہے یا آپ کی پچھلی میڈیکل ہسٹری کے مطابق وہ آپ ہارمونل ایگزامینیشنس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل تھائرائڈ کے چیک کر سکتے ہیں، آپ کی ڈائبٹیز کا رسک اسیس کر سکتے ہیں، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کے کسی وٹامن کی، آئرن کی کمی تو نہیں ہے، آپ کے لائف اسٹائل کیسا ہے، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پریگننسی اگین بہت لمبا سفر ہے جس میں آپ وزن بھی گین کریں گے، آپ انکمفرٹیبل بھی ہوں گے، الٹیمیٹلی جو ہے ڈلیوری بھی ہوگی جس میں بہت ساری مسل اسٹرینتھ چاہیے. تو اگر اس قسم کی کوئی میراتھن آپ نے میں کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹریننگ بھی کرنی ہوگی. اور کئی دفعہ اور اکثر ڈاکٹرز آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ پریگننسی پلاننگ ہی میں ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں، آپ پری نیٹل وائٹامنس لینا شروع کر دیں، فولک ایسڈ لینا شروع کر دیں، کیونکہ جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پریگننسی ہوئی ہے تو اس وقت تک آپ 6 سے 8 ہفتے تک پریگننٹ ہو سکتے ہیں. سو اگر آپ میں کسی بھی وائٹامن کی یا کسی چیز کی کمی ہے تو وہ بیبی اس ڈیفیشنسی سے ایکسپوز ہو سکتا ہے.
اس کی باڈی فارم ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بیسک آرگنس فارم ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس ڈیفیشنسی سے بیبی میں نقص پیدا ہو سکتا ہے. تو پریگننسی پلاننگ میں پہلے سے وائٹامنس لینا اور یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنا ضروری ہے. اس ٹاپک کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں جن کی لائف میں کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے مقصود علی صاحب جو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی ذکر کیا تھا کم عمری اور زیادہ عمر خواتین کے حوالے سے, تو کیا مردوں میں بھی فرٹیلیٹی کا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے ایج کے حوالے سے؟ تو انہیں کیا اس پہ بھی پلان کرنا چاہیے پریگننسی پلاننگ میں؟ مرد اس معاملے میں تھوڑے سے زیادہ خوش نصیب ہیں, بکاز ان کی ریپروڈکٹیو ایج عورتوں کی ریپروڈکٹیو ایج سے زیادہ لمبی ہوتی ہے. صحیح. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک باپ کی ایموشنل میچیورٹی بہت ضروری ہے. سو بہت چھوٹی عمر میں جب آپ فیملی پلاننگ کرتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہو, تو اٹس امپورٹنٹ کہ بچے کا باپ بھی ایڈلٹ ہو. بالکل بالکل. اس کو اس میں اتنی ایموشنل میچیورٹی ہو, اس نے اپنا بچپنا گزار لیا ہو, کیونکہ ایک بچے کو دوسرے بچے کا باپ نہیں بننا چاہیے. صحیح. اس کی ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے, اس کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ, اس کی ایموشنل ہیلتھ, اس کی سیفٹی. بیکاز جو ہم ایپی جینیٹکس کی اسٹڈیز کو دیکھتے ہیں تو وی نو کہ جو لوگ جنہوں نے زندگی میں بہت سی مشکلات سہی ہوتی ہیں, جنہوں نے غربت دیکھی ہوتی ہے, جنہوں نے میل نیوٹریشن دیکھی ہوتی ہے, جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کی سیفٹی افیکٹ ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں ان کی جینز میں, ان کے ٹیلومیرز میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اور ایک بچے میں آدھی جینز فادر سے آتی ہیں اور آدھی جینز ماں سے آتی ہیں. صحیح. تو ایون دو وہ بہت ینگ ایج سے پریگننسی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ بڑی عمر تک پریگننسی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, فادر کی اوور آل ہیلتھ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ماں کی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہی بات کرتے ہوئے نا ایک یہ بھی خیال آیا کہ ویسے تو اب آگے جو آپ بات کر رہی ہیں, بٹ اسی سے ریلیونٹ جو ایک اور سوال بھی جو ہے, اور یہ عمران صاحب ہیں, عمران بھملا صاحب, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ایسی عادتیں ہیں جو ویسے تو ہر کسی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, لیکن اگر خاص طور پہ کہا جائے کہ اگر فیملی پلاننگ کر رہے ہیں آپ, یعنی پریگننسی پلاننگ ہے آگے آپ کے دماغ میں, تو یار یہ کام چھوڑ دیں آپ, یا یہ جیسا آپ نے بتایا نا ہیلتھ کا خیال رکھیں, کچھ ایسی چیزیں کو یہ چھوڑ دیں. عمران بھملا صاحب جو ہیں وہ اپنے مردوں کے حساب سے پوچھ رہے ہیں ان جنرل, انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا. ہاں اوکے. سو سب سے کامن جو ہے اسموکنگ, رائٹ. تو اسموکنگ جو ہے نہ صرف آپ کے لنگس پہ اثر کرتی ہے بٹ آپ کے بلڈ ویسلس پہ بھی اثر کرتی ہے. صحیح. تو اگر فادر کی اسموکنگ ہے تو اس کی جنرل ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی. اگر ماں کی اسموکنگ ہے تو وہ اس کی جو پریگننسی کے بعد یوٹرس کی سرکولیشن ہے, پلیسنٹا کی سرکولیشن ہے, اس کے بلڈ ویسلس پہ اثر کرے گی. آن ٹاپ آف دیٹ پریگننسی کے علاوہ جو لنگس پہ اثر ہوتا ہے, جو اس میں کارسینوجنس ہوتے ہیں, وہ سارے. سو اسموکنگ از ون تھنگ. ایٹنگ پیٹرنس, کہ آپ کیا, وہ کہتے ہیں یو آر واٹ یو ایٹ. صحیح. رائٹ. سو آپ کے کھانے میں کتنا بیلنس ہے, آپ اس میں جو اپنے پروٹینس, کاربوہائیڈریٹس, فیٹس لیتے ہیں, اس میں ویجیٹیبلس اور فروٹس ہیں کہ نہیں, کس کوالٹی کی ویجیٹیبل اور فروٹس ہیں, اس میں کس قسم کی شوگرز آپ لیتے ہیں. آپ ایسی شوگرز لیتے ہیں جو فوراً سے آپ کا شوگر کا بلڈ لیول ہائی کر دیتی ہیں, جیسے گلاب جامن اور مٹھائیاں جو ہیں اور جوسز, یا ایسی ہیلدی شوگرز لیتے ہیں جو آپ کے باڈی میں آہستہ آہستہ ایبزارب ہوتی ہیں, جیسا کہ آپ فروٹ کھاتے ہیں. تو اس قسم کی اپنی ڈائٹ آپ کو مینیج کرنی چاہیے, اپنی سلیپ مینیج کرنی چاہیے. اگین میرے حساب سے ایموشنل سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. بالکل. اور بہت سارے کلچرز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پریگننسی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. صحیح. سو چاہے وہ گود بھرائی کی رسم ہو, چاہے اس کے گرد ہم بہت سارا اسپیشل اسٹیٹس دیتے ہیں اس ماں کو جو پریگننٹ ہوتی ہے. صحیح. انڈیجنس میں بھی ہے کہ
جو مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو اسپیشل اسٹیٹس دیا جاتا ہے. کچھ نیشنس میں تو ایسا ہے کہ جس انسان کا موڈ بھی خراب ہو اس کو بھی پریگننٹ وومن کے پاس نہیں آنے دیتے کہ وہ اس کے گرد جو ہے نیگیٹیوٹی پھیلائے گا. صحیح. کیونکہ یہ والی اور اب ہم جینیٹک ریسرچ اور ایپی جینیٹکس کی ریسرچ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ماں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور ماں کے تھرو بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اینڈ اٹس ناٹ جو متھ ہے, اب اٹس آل بین سائنٹیفکلی پروون. صحیح. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم پریگننسی پلان کر رہے ہوں تو پیرنٹس کو بہت ساری ایموشنل سپورٹ ہو. یہ چیز ہم کینیڈا میں کئی دفعہ امیگرنٹ پیرنٹس کو اس میں مشکل ہوتی ہے. بکاز جب آپ اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو گھر میں نانیاں, دادیاں, کزنس, بڑے بوڑھے ہوتے ہیں جو آپ کی سپورٹ ہوتے ہیں, آپ کو مشورہ دیتے ہیں, آپ کے لاڈ اٹھاتے ہیں, آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں, آپ کا فزیکل کام جو ہے اس میں آسانی کر دیتے ہیں. بالکل. اور یہاں پہ جو ہے صرف 2 لوگوں کو زندگی شروع کرنی ہوتی ہے اور بہت سارے چیلنجز کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو تھوڑی سی پہلے سوچنی چاہیے. جیسے آپ گھر لینے کی تیاری کرتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ اس کی سیونگ کی ہے, تو ایک بچے میں انویسٹمنٹ ایک گھر میں انویسٹمنٹ سے بہت بڑی ہے. بالکل. تو اس کی بھی اس میں اس کے بارے میں جو آپ کی سوچ ہونی چاہیے اور جو پلاننگ کا پروسیس ہونا چاہیے وہ بھی اتنا ہی انٹینسو ہونا چاہیے. صحیح. یہ جو آپ نے ایموشنل ہیلتھ کی بات کی, تو ان جنرل بھی جو آپ کہتی ہیں کہ جی ویمنز ہیلتھ پہ بات ہونی چاہیے, خواتین کی صحت پہ بات ہونی چاہیے, تو اگر پریگننسی نہیں بھی ہے آگے پلاننگ میں, تو جنرلی بھی ویمنز ہیلتھ میں اگر آپ یہ جو ایموشنل ہیلتھ کی ابھی بات کر رہی تھیں, تو اس حوالے سے مطلب ایموشنلی ہیلدی رہنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایموشنل ہیلتھ کی ضرورت تو خالی عورتوں کو نہیں ہوتی, مردوں کو بھی ہوتی ہے, سب کو ہوتی ہے. لیکن ایک ریلیشن شپ میں میرے مطابق رسپیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. محبت ہونا ہو, رسپیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز محبت بہت سارا ایک بہت نیبولس قسم کا کانسیپٹ ہے, اس کو آپ فارم نہیں دے سکتے, اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے, ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. لیکن رسپیکٹ جو ہے وہ بہت کلیئر کا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کوئی ریلیشن شپ رسپیکٹ کے بیس پہ رکھیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو عزت دینی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, آپ کی پوری زندگی کی پارٹنرشپ ہے, آپ کی پرابلی زندگی کی سب سے لمبی اور سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. صحیح. تو آپ ایک دوسرے کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ محفوظ فیل کریں, ایموشنلی بھی, فزیکلی بھی, مینٹلی بھی. آپ کو ایک دوسرے سے ڈر نہیں لگے, آپ ایک دوسرے کو جیسے وہ ہیں اسی طرح سے ایکسیپٹ کریں اور اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں. صحیح. بکاز جب آپ نے ریلیشن شپ شروع کی تھی تو آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اچھا اس کے پیرنٹس نے اس کو ٹھیک نہیں بڑا کیا, باقی میں اس کی پیرنٹنگ کروں گا یا کروں گی. صحیح. تو جب آپ وہ پارٹنرشپ کی اس ایکسیپٹنس کے ساتھ اور رسپیکٹ کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو ایموشنل سیفٹی آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا بھائی, جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ڈاکٹر نازیہ نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ فیملی فزیشین تو ہیں ہی, لیکن خاص دلچسپی آپ کی خواتین کی صحت میں, اور بات ہو رہی ہے آج پریگننسی پلاننگ اینڈ کیئر کی. ڈاکٹر صاحب, اب وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے بزرگوں نے کہا تھا کہ بھائی اب جو ہے خوشخبری سناؤ, ہے نا, اور بھائی مبارک ہو مبارک ہو. اب مجھے یہ بولتے ہوئے ایک خیال یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج کے شو میں یہ والی بات بھی ضرور کر لیں گے کہ اگر کوئی کوشش کر رہا ہے, دعا بھی کر رہا ہے, لیکن اس کو یہ اوپر والا نہیں ابھی عطا کر رہا, تو وہ کیا کر سکتا ہے آگے. مطلب ہم صرف صحت کی بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو اچھے اچھے ایموشنز ہیں اس کو بالکل ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے دماغ میں سب ہیں, ہے نا, کہ کسی کے حصے میں آتا ہے کسی کے نہیں آتا. اب ایسا کپل ہے کہ جی اب پریگننسی ہو گئی ہے نا, تو اب ان کا آگے کیا لائن آف ایکشن ہونا چاہیے, کس طرح سے اس کو آگے پلان کریں؟ سو وہ پلاننگ تو ہو گئی, پریگننسی بھی پازیٹیو ہو گئی. اکثر لوگ جب جن کو شک پڑتا ہے کہ پریگننسی ہو گئی, اب جو پریگننسی ٹیسٹ ہیں فارمیسی سے ملتے ہیں, وہ سب سے پہلے خود سے چیک کرتے ہیں. دین دے وانٹ, وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے بھی کنفرم کرا لیں, اینڈ وہ تب آ کے مجھ کو دیکھتے ہیں, ہم کنفرم کرتے ہیں. اس کے بعد آپ
ٹائم کرتے ہیں کہ کیونکہ پریگننسی شروع سے لے کے اینڈ تک تقریباً 40 ہفتے کی ہوتی ہے. تو اس جرنی کو آپ نے ٹائم کرنا ہوتا ہے کیونکہ جرنی میں ڈفرینٹ ٹائمس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی کیئر یا آبزرویشن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پریگننسی بائی اٹ سیلف تو بیماری نہیں ہے. صحیح. رائٹ. سو بہت سارا سب کچھ تو نارملی ہی ہوگا. لوگ تب سے پیدا ہوتے آ رہے ہیں ڈاکٹروں کے ہونے سے بہت پہلے سے یا کسی کے. لیکن ایز اے ڈاکٹر میرا رول آبزرور کا ہوتا ہے, پریڈکٹر کا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے, مانیٹر کرنی چاہیے, کہ دیکھیں کہ کوئی چیز ایب نارمل تو نہیں ہے, اس کو ٹائملی طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکیں تاکہ ان دی اینڈ ہماری آؤٹ کم جو ہے وہ ایک ہیلدی ماں اور ہیلدی بچہ ہو. صحیح, بالکل. رائٹ. سو پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ہم شروع میں پھر جو ارلی ٹیسٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ لکھ کے دیتے ہیں تاکہ اگین آپ کی بالکل بیس لائن پہ ہم اسیس کر لیں کہ ہیلتھ اسٹیٹس کیا ہے اور ہمیں آئیڈینٹیفائی کر لیں اگر کچھ اسٹیپس لینے ہیں تو. دوسری چیز جنرلی الٹرا ساؤنڈ آرڈر کرتے ہیں تاکہ ہم ٹائم کر لیں اس کو. کئی لوگوں کے پیریڈز ارریگولر ہوتے ہیں, کئیوں کو یاد نہیں رہتا فار سیورل ریزنس, تو ٹائم کرنا پریگننسی کو بہت ضروری ہوتا ہے. صحیح. بہت ساری ایجوکیشن اس وزٹ میں ہوتی ہے کہ آپ کو ویٹ گین کے کیا ٹارگیٹس ہیں, کیا کھانا ہے, ایکسرسائز کیسے کرنی ہے, بیکاز ماں جو ہے وہ بیبی کو ہوسٹ کر رہی ہوتی ہے. صحیح. رائٹ. وہ انکیوبیٹر ہوتی ہے جس کے اندر بیبی گرو کر رہا ہوتا ہے. بیبی کی ہیلتھ کو ٹھیک رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ماں کی ہیلتھ کا خیال رکھیں. صحیح, بالکل. رائٹ. اگر ماں ہیلدی ہوگی تو وہی بیبی پہ اثر پڑے گا. سو ہمیں اس کے انکیوبیٹر کا بہت اچھا خیال رکھنا ہوتا ہے. صحیح, صحیح. اور اس میں موسٹلی جو ہے آپ کا وزٹ فزیکل کے علاوہ ایجوکیشنل ہوتا ہے. پھر ڈاکٹرز ہم آپ کو تقریباً ایوری 3 to 4 weeks دیکھتے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ جو اس کی پروگریس کیسے چل رہی ہے. مختلف سٹیجز پہ مختلف چیزیں نظر آنی چاہیے. ویٹ گین ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, آپ کے ہارمونس ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, کوئی اب نارمیلٹی تو نہیں ہو رہی. پریگننسی کے ساتھ اکثر لیڈیز کو دل متلی ہونا شروع ہو جاتا ہے, شروع میں خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور کئیوں کو بالکل دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے کہ وہ کھا پی بھی نہیں سکتے, کچھ سونگھ بھی نہیں سکتے, ڈی ہائیڈریشن, میل نیوٹریشن ہو جاتی ہے. تو وہ جو سارے آپ کی باڈی میں ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے, اس میں اگر کوئی چیلنجز آئیں تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ مل کے ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. صحیح, صحیح. ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی تو سلمیٰ صاحبہ جو ان کا ایک سوال ہے, آپ نے ابھی فرمایا کہ ظاہر ہے یہاں پر وہ سپورٹ نہیں مل پاتی, لیکن بیک ہوم جہاں سے ہم آئے ہوتے ہیں وہ پورا خاندان ہوتا ہے, سپورٹ ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی کہ وہاں کام وام اگر نہ کریں تو چلتا ہے, یہاں تو کام نہ کرے تو بالکل نہیں چلتا ہے. بالکل. تو کس حد تک یہ نارمل, مطلب ظاہر کیس ٹو کیس ڈپینڈ کرے گا, بٹ پھر بھی یہاں پر ہم نے زیادہ دیکھا ہے کہ آگے تک کام کیا جا رہا ہوتا ہے, ساری نارمل لائف ایکٹیویٹیز آفس وغیرہ میں بھی چل رہی ہوتی ہے. اس پہ اگر کچھ مشورہ دینا چاہیں گی جنرلی؟ اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ پریگننسی بیماری نہیں ہے. صحیح. رائٹ. اگر کوئی دقت ہو رہی ہے تو کیس ٹو کیس بیسس پہ ہم اس سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن خاتون کی فنکشنالٹی برقرار رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے تو آپ کی فزیکل اور ایموشنل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. صحیح. تو جو تھیمز آپ میری جو باتیں میں پرابیبلی بار بار دہراؤں گی, وہ آپ کی ریلیکسیشن ہے, وہ آپ کی نیوٹریشن ہے اور آپ کی ایکسرسائز ہے. صحیح. تو پہلے دن سے ڈاکٹر کہنا شروع کر دیں گے کہ ایکسرسائز کرنی ہے. جو لوگ پہلے سے ایتھلیٹس ہیں اور پریگننٹ ہو جاتے ہیں, ان کو کبھی بھی نہیں کہتے ٹل دا لاسٹ ڈے کہ آپ بھاگنا بند کر دیں. اوکے. صحیح. رائٹ. بیکاز ان کی باڈی اسی طرح کی ایکٹیویٹی سے اکسٹمڈ ہے, اور اگر وہ تھکنا شروع ہو جائیں گے تو تھوڑا کم بھاگنا شروع ہو جائیں گے. صحیح. رائٹ. باڈی جیسے جیسے چینج ہوتی ہے, آپ کا ویٹ بڑھتا ہے, پروپورشنز بڑھتی ہیں, تو کچھ چیزیں آسان ہوتی ہیں, کچھ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. اور جیسے آپ جیسے سہار سکتے ہیں.
مگر ان ایکٹیویٹی سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ ایکٹیویٹی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. پہلے ٹرائیمیسٹر میں کئی دفعہ تھکن زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے, نیند زیادہ آتی ہے, تو کہتے ہیں اپنی باڈی کے سنو, لسن ٹو یور باڈی, وہ آپ کو کچھ کہہ رہی ہے. صحیح. اور اب تو ڈبل باڈی ہے. ڈبل باڈی ایگزیکٹلی. اور انہیں چینجز کی وجہ سے آپ کو کئی دفعہ تھکن ہوتی ہے, تو آپ ایکسٹرا نیپ لے سکتے ہیں, اپنی نیند تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں, ریلیکسیشن ٹائم تھوڑا بڑھا سکتے ہیں, تاکہ آپ اس کو پہلے ٹرائیمیسٹر میں بیلنس کر لیں. یوزلی سیکنڈ ٹرائیمیسٹر میں پھر چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پریگنینسی پلاننگ اینڈ کیئر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کے ساتھ کہ آپ تشریف لائیں. بہت سی باتیں رہ گئی ہیں, وہ اگلے شو میں ہم کریں گے, لیکن ابھی بھی جاتے جاتے کچھ 2 منٹ ہیں ہمارے پاس, تو کوئی خاص بات جو رہ گئی ہو یا دہرانا چاہیں, کچھ بتانا چاہیں. ساتھ ہی ساتھ صوفیہ خان اور ہانیہ احمد صاحبہ, چونکہ اب 2 ہی منٹ رہ گئے ہیں تو میں چاہوں گا آپ ہی جو کہنا چاہتی ہوں کہیں, باقی باتیں ہم اگلے شو میں کریں گے. چلیے, میرے لیے لحاظ سے لوگوں کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ کو سپورٹ بہت چاہیے ہوتی ہے, پریگننسی میں بھی اور پریگننسی کے بعد بھی. صحیح. وہ کہتے ہیں اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. تو ہم اپنے ولیجز بہت سارے پیچھے چھوڑ آئے ہوتے ہیں کیونکہ ہم امیگرینٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح. سو پارٹ آف دس از کہ ہم اپنا یہاں پہ بھی ولیج بنا لیں. صحیح. بالکل. ہمارے دوست جو ہیں وہی ہماری یہاں پہ فیملی بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ریسورس ہیں. صحیح. تو آپ ان کئی دفعہ بہت سی چیزیں آپ دوستوں سے نہیں کہہ سکتے یا کسی اور سے نہیں کہہ سکتے, جو آپ کانفیڈینشیلٹی میں یا کانفیڈینشیل طریقے سے اپنے فیملی ڈاکٹر سے کر سکتے ہیں. بہت ساری کمیونٹی سپورٹس بھی اویلیبل ہیں. سو بہت سے پروگرامس ہیں جو پریگننسی ایجوکیشن دیتے ہیں, پری نیٹل ٹریننگ دیتے ہیں, لیبر اور ڈلیوری کی ٹریننگ دیتے ہیں, بیکاز کسی نے تو آپ کو بتانا ہوگا, رائٹ, آپ کو کس طرح سے پریگننسی میں کیا کیا چیزیں کرنی ضروری ہیں, کیسے مینٹین کرنا ہے. پریگننسی کے بعد بریسٹ فیڈنگ میں کئی لوگوں کو دقت ہوتی ہے, گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, اسپیشلی پہلے بچے کی دفعہ, رائٹ, بیکاز دوسرے بچے سے پہلے پہلا بچہ ہونا ہوتا ہے. تو اس میں پبلک ہیلتھ کے پروگرامس ہیں جو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو سپورٹ دے سکتے ہیں. سو یہ نہیں, کبھی بھی نہیں سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں. اگر بھی کوئی بھی مشکل ہو تو آئیڈیلی اپنے فیملی ڈاکٹر سے بات کریں. آپ کو نہیں ملتی تو آپ کو ایسے سپورٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, ایسے گروپ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی لوکل فیملی بنا لیں تاکہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں. یہ جو ہمارے سننے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک فیملی ممبر جو فیملی فزیشین ہے, اور چونکہ آپ فیملی فزیشین بھی ہیں اور چونکہ آپ خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے خصوصی دلچسپی رکھ کے کام کرتی ہیں, تو ایک فیملی ممبر تو آپ بھی ہو گئی ہیں. تو آپ کو دوبارہ ہم انوائٹ کریں گے انشاءاللہ شو میں, کیونکہ آج کا شو ختم ہی ہو گیا. تو بہت شکریہ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو.